وقتاً فوقتاً ہم تجدید نکاح بھی کرتے رہیں، کیونکہ اگر کلمہ کفر زبان سے نکل گیا، پھر کسی نے چلے تجدید ایمان بھی کر لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا، اب اس کا اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا حرام ہوگا۔ تو اس لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کو تجدید نکاح کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی کلمہ کفر یاد ہو یا نہ یاد ہو، پھر بھی احتیاطاً تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہو سکے گا جب گھر میں آپ اسلامی ماحول بنائیں اور ذہن دیں اس چیز کا، اور یہ ذہن دینے کے لیے یہ کیسٹ ناقابل تلافی نقصان جو سی ڈی اور کیسٹ ہے، وہ اپنے گھر میں آپ مہینے میں ایک دفعہ سن لیں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ سن لیں۔ تجدید نکاح کا طریقہ بڑا آسان ہے، اس کو سماعت کر لیں، اس کے لیے کوئی کارڈ چھپوانے یا مسجد میں اعلان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور 2 مرد گواہ ہوں۔ 2 مرد گواہوں کا باہر سے ہونا ضروری بھی نہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اولاد بالغ ہے تو 2 بیٹے جو ہیں وہ بالغ ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی گواہ بن سکتی ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 2 گواہ ہوں، چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہوں، جو بھی ہوں۔ اب اگر وہ 2 گواہ جو ہے وہ محرم نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ برقعے کے اندر ہو، اور مرد جو ہے وہ اس طرح کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا بعوض حق مہر 10 درہم چاندی، بعوض حق مہر 10 درہم چاندی، کہ 10 درہم چاندی جو ہے یہ کم از کم حق مہر ہے، اور 10 درہم چاندی یہ ہوتی ہے تقریباً 31 گرام چاندی۔ 31 گرام چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں کتنا ہے، 1600 1700 اس کے آس پاس ریٹ ہے، یا اس سے اوپر ہوگا یا اس سے کم ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ تو آپ کیا کہیں کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا بعوض 10 درہم چاندی کے، عورت کہے میں نے قبول کیا، 2 گواہ سن لیں، نکاح ہو گیا۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں اور بالغ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی عمر 8 سال اور 7 سال ہوں وہ گواہ نہیں بن سکتی۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس کو عورت وکیل بنا دے، مرد کو عورت کیا کرے، وکیل بنا دے، کہ آپ جب بھی چاہیں احتیاطاً آپ تجدید نکاح کر لیں، یا چلیں ایک دفعہ کرنا ہے تو وہ عورت کہے کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے آپ سے کر لیں، تو اس طرح مرد کیا ہو گیا، عورت کا وکیل بن گیا۔ اب عورت کا گواہوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، مرد گواہوں کے سامنے یہ کہے گا، مثلا 2 دوست ہیں ان کے سامنے کہہ دیں کہ فلاں بنت فلاں اس نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے، تو میں نے اپنی موکلہ کو اپنے نکاح میں لیا، میں نے اپنی موکلہ کو، اگر لفظ موکلہ بولنے نہ آئے تو کہہ دیں میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں لیا۔ 2 گواہوں کے سامنے کہتے، یعنی 2 دوست ہیں، 2 رشتہ دار ہیں، انہوں نے سن لیا، یہ تجدید نکاح ہو گیا۔ تو شریعت میں حرام سے بچنے کے طریقے آسان ہیں، لیکن اتنا آسان کام بھی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، تو اس میں گھر والوں کا ذہن بنانا چاہیے اور یہ وقتاً فوقتاً جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ ہم تو بولنے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں اور اس مسئلے پر بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور کافی معلومات جمع کی ہے،
کہ بھی کون سا جملہ جو ہے کفر ہے، کون سا اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خود کئی مرتبہ اپنا تجدید نکاح کیا ہے۔